السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ اچھا، ایک بات جو میرے ذہن میں بہت دفعہ آئی اور بہت سے لوگوں نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ایون دوسرے نان مسلمس بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان آدمی 4 شادیاں کرتے ہیں اور ان کی بیوی 1 شادی کرتے ہیں اور ان پر اتنی پابندیاں ہیں۔ تو میں نے بہت اس بارے میں سوچا بھی اور بہت لوگوں کو سنا بھی، لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو جو میں نے سوچا، میرا خیال ہے آج میں آپ تک پیش کرتی ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ لیکچر، تو میرا خیال آپ میرے ساتھ رہیے۔ تو سب سے پہلے بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسلام میں ہی اس کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ مطلب کیا اسلام خدا نخواستہ جو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس قسم کا آپ کا ریلیجن ہے کہ آپ لوگوں نے ہی 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور تحقیق کریں تو پتہ لگتا ہے کہ ہر مذہب کی کتاب میں مرد کو اجازت دی گئی ہے۔ اسپیشلی اگر ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو بھگوان شری کرشن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی 16,108 بیویاں تھیں، اور آپ نے اکثر ہم بچپن میں بھی ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیویاں ہیں اور مطلب ان کے بہت ساری، تو اٹس ناٹ اسپیسیفکلی فار مسلمس ایکچولی۔ تو صرف مسلمس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اس بات کو لے کے آئی تھنک دس از انفیئر۔ اگر ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو سورہ نساء میں سورت نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ہے کہ آپ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن صرف اسی صورت میں، اسی کنڈیشن میں جب آپ جسٹس کر سکیں۔ تو یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ صرف یہ شرط آپ کو قرآن کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں نہیں ملے گی۔ تو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے والا یہ ہے کہ مرد پہ یہ فرض نہیں ہے، جس طرح ہم پہ نمازیں فرض ہے، جس طرح رمضان فرض ہے، شادیاں فرض نہیں ہیں، لیکن وہ کنڈیشنلی کر سکتا ہے۔ مطلب اگر وہ چاہے تو ان وجوہات کی بنا پر وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اجازت کیوں دی گئی؟ بات تو یہی ہے نا، بات تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ بھائی اجازت کیوں دی گئی؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اولاد پیدا کرو اور دنیا بڑھاؤ۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں، اس کے علاوہ بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لڑکوں کی تعداد بہت کم ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو رشتے نہیں ملتے، بہت سے ایسے غریب ہیں جن کو رشتے ملتے، بہت سی ایسی بیوائیں ہیں جو انتظار میں بیٹھی ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دیا ہے۔ تو آپ ہیلپ کے طور پہ، آپ لوگوں کی خدمت کے طور پہ، آپ نسل بڑھانے کے لیے بھی سب سے پہلی بات یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی اس کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر دنیا کے سارے مرد بھی شادی کر لیں تب بھی 70% عورتیں ایسی بچ جائیں گی جو شوہروں کے بغیر ہوں گی۔ تو اس کے بعد کیا آپشن بنتا ہے کہ یا تو وہ غلط راستے پہ جائیں، ناجائز کام کریں، زنا کریں، اللہ نہ کرے کوئی پروسٹیٹیوٹس فیلڈ پہ جائیں، یا پھر وہ شادی شدہ مرد سے شادی کریں، اگر ہم اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو۔ اچھا، ایک اور اس میں بڑا فنی سی بات ہے، لیکن بٹ ایکچولی دس از اے پوائنٹ جو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت یا مرد میں سے کسی ایک کو اجازت دینی، کیونکہ وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر، وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ، ہم ایک ریجڈ ہو کے بات نہیں کرتے، ہم اوپنلی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نے کسی ایک کو اجازت دینی تھی، یا مرد کو یا عورت کو، ٹھیک ہے، مرد کو اجازت مل گئی، اب عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب ادھر سے بیوی نے شادیاں کی ہوئی ہیں 4، ادھر سے مرد نے کی ہوئی ہیں 4، مرد اپنی بیویوں کے پاس جا رہا ہے، عورت اپنی شوہروں کے پاس جا رہی ہے، اب بچے بیچارے کدھر کو جائیں گے؟ تو ماں کا جو درجہ ہے نا، ماں کا درجہ ایک ایسا ہے جس کا مطلب ہی سیکریفائس کا ہے، ماں کا درجہ ایسا ہی شفقت کا ہے، محبت کا ہے۔ ماں کو اسپیشلی ایک عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں کہ مرد جو آف کورس مرد گھر کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے، مرد گھر کی ساری رسپانسبلٹیز لیتا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا کام دیا ہے ماں بننے کا۔ ماں بنتی اس لیے ہے، اللہ نے ماں کا درجہ اس لیے دیا کہ اس میں قوت برداشت بہت ہے، اس میں صبر بہت ہے، عورت صبر کا پیمانہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے انہوں نے اس کو ماں کا درجہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اولاد کی تربیت کرے گی۔ ایک ماں اگر اچھی اولاد کی تربیت کرے گی تو آپ پوری انسانیت کو ایک ٹریک پہ لے کے آئیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی، اگر عورت کو بھی دے دے تو بڑا مس ہو جاتا نا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں جتنے بھی جو گورے ہیں جن سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، وہاں پہ یہی سب چل رہا ہے۔
ماں کے اپنے بوائے فرینڈس ہوتے ہیں، باپ کے اپنے بوائے فرینڈس ہوتے ہیں، بچے پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، ایک نفسا نفسی ایک جانوروں والی سچویشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچانے کے لیے ہمیں ایک بڑا ہی پاک رشتہ بتایا، ایک بڑے پاک طریقے سے ہمیں رہنا سکھایا، ایک انسانوں کی طرح رہنا سکھایا. جانوروں اور انسانوں میں سب سے زیادہ یہی مین فرق ہے نا. تو ایک لطیفہ تھا، جیسے میاں بیوی ایک بیٹھے ہوتے ہیں اور بیوی کی پہلے شادی ہوتی ہے، اس بیچاری کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں، میاں کے بھی پہلے بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی پہلے شادی ہوتی ہے، لیکن اب ایٹ دا اینڈ وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں. اب وہ عورت کہتی ہے اپنے میاں سے کہ جناب آپ کے بچے اور میرے بچے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. تو اگر یہ سچویشن ہو جاتی نا، اللہ تعالیٰ عورت کو اجازت دے دیتا، پھر آپ کے بچے ہمارے بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو یہ سب ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی. اچھا، ایک اور یہاں پہ پوائنٹ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی کہ مرد کو اجازت اس لیے بھی دی گئی کہ مرد عورت سے فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے. اب تھوڑی سی میں آپ کو ڈیفینیشن اس کی دیتی ہوں. مرد فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، عورت مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو عورت جو ہے مینٹلی مرد سے زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہے. شی کین مینیج دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ایکچولی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیول کو سمجھتے ہوئے مرد کو یہ اجازت دی کہ آپ ان کنڈیشنز پر 4 شادیاں کر سکتے ہو. لیکن وہی بات کہ یہ حکم صرف سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے جو جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں، جو انصاف کر سکتے ہیں. انصاف کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جناب تھے ہمارے جاننے والے، امی مجھے بتاتی ہوتی، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے. ان کی 2 شادیاں تھیں. اب وہ سبزی بھی لیتے تو انہوں نے ترازو رکھا ہوتا تھا گھر میں. اگر انہوں نے آلو بینگن کچھ بھی لیا، اگر 1 کلو ادھر لیا، وہ 1 کلو ہی ادھر رکھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن کہیں میرے سے ناانصافی نہ ہو جائے. اور اس کا اتنا سختی سے حکم ہے کہ جیسے اگر آپ ایک عورت کو سپوز 1 لاکھ خرچہ دے رہے ہو گھر کا اور دوسری کو 40,000 دے رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے. تو آپ جسٹس کر سکتے ہو اس کے پیسوں میں، پراپرٹی میں، ایون آپ کے جذبات میں، ایون آپ کی محبت میں، ایون ہر چیز. اس کے بچوں کو جو چیز جا رہی ہے وہ اس کے بچوں کو بھی ہونی چاہیے. مطلب یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اس کو شوقیہ بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی کہ شوق کے طور پہ آپ شادی کرو، جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے. اس کے کچھ بیسک ریزنز ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ مرد ہوتے ہیں جو ایک شادی پر گزارا نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، انہیں عورتیں بڑی پسند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ حرام کریں، آپ زنا کریں، آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ جسٹس کر رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی کچھ اس قسم کی ہے جو اس نے جو بد کردار ہے یا اس نے کچھ ایسا کیا ہے، تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں یا آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. فزیکلی پرابلم ہے، عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی، آپ شادی کر سکتے ہیں. ایسی کچھ جینون ریزنس ہیں جس کی بیس پہ بلا وجہ نہیں کہ شوق آیا ہے جی بس ایسی شادی کا شوق ہے، پیسے آ گئے ہیں جو کیا کریں شادی کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں بڑا کامن ہے. تو اسلام ایک اتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ وہ بیلنس کا بتاتا ہے. مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، عورت بھی شادی کر سکتی ہے. اٹس ناٹ اونلی فار میلس کہ وہ 4 کر سکتے ہیں، عورت بھی 4 کر سکتی ہے، بٹ وہ ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا خلا کا. اگر آپ کی نہیں بنتی، آپ خلا لیں اور آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر وہ بندہ بھی اچھا نہیں ہے، آپ اور شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. آپ جانتے ہیں آپ کی کیا سچویشنز ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی کیا لائف ہے. آف کورس اکارڈنگ ٹو دیٹ یو کین موو آن اینڈ یو کین ٹیک ڈیسیژنس فار یور لائف. اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا نوٹیفیکیشن بٹن. اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے کرے گی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز شیئر کیا کریں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری ایک اور بات میں نے کرنی تھی کہ ہمارا ایک اور چینل ہے راہ نجات کے نام سے، جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو ضرورت مند ہیں اور پھر ہم سب مل کر ان کے لیے کچھ کریں. آف کورس اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کی ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. ہم پرسنلی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے احتیاط ہوتے ہیں. ہم دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بانٹنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سلوشن نکالنے والا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.